یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں دن بھر سے جو آئی ہوئی ہیں اس کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے وہی آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ ہم آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں کو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ نوئیڈا میں واقع وومیکس سوسائٹی جو کہ گالی باز شری کانت تیاگی کی وجہ سے کافی مشہور ہو گئی میں بلڈوزر کی کارروائی پر الہ آباد ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہے۔ نوئیڈا اتھارٹی نے وومیکس سوسائٹی میں تجاوزات ہٹانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد جمعہ یعنی 30 ستمبر کو پولیس کی نگرانی میں کئی غیر قانونی تعمیرات ہٹائے گئے، لیکن اب اس طرح کی کارروائی پر الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے روک لگ گئی۔ عدالت نے یہ روک 20 اکتوبر تک کے لیے لگائی، یعنی اس معاملے میں آئندہ سماعت اب 20 اکتوبر کو ہوگی۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سوسائٹی کے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ ناظرین، ادھر قومی راجدھانی دہلی میں 25 اکتوبر سے اگر درست آلودگی انڈر کنٹرول سرٹیفکیٹ یعنی PUC پیش نہیں کریں گے تو آپ کو پیٹرول پمپ سے یہ ایندھن نہیں ملے گا۔ دہلی حکومت نے فیصلہ آنے والے موسم سرما میں گاڑیوں کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کیا ہے۔ دہلی حکومت کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی اطلاع دی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی روڈویز بسوں میں جلد ہی کیش لیس ٹکٹ دستیاب ہوگا۔ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے ای ٹکٹنگ کا نظام ریاست بھر میں نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے بس کے اندر ہی مسافر UPI ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ٹکٹ خرید سکیں گے۔ انہیں ٹکٹ کے لیے نقد رقم کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ آن لائن یا کارڈ کے ذریعے سے بھی ٹکٹ خرید سکیں گے۔ ناظرین، دہلی ہائی کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین کو جھٹکا دیا۔ عدالت نے ستیندر جین کو اس عرضی کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے اپنے خلاف منی لانڈرنگ سے جڑے معاملے کو دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی ذیلی عدالت کے حکم کو چیلنج پیش کیا تھا۔ غورطلب بات یہ ہے کہ دہلی حکومت کے وزیر ستیندر جین فی الحال منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتاری کے بعد جیل میں بند ہیں۔ دہلی کے راؤز ایونیو کورٹ نے ان کی ضمانت عرضی کو اسپیشل CBI جج وکاس ڈھل کے پاس منتقل کر دیا ہے۔ ناظرین، بہار میں اگر کوئی پہلی بار شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو اس پر جرمانہ تو عائد کیا ہی جائے گا، تاہم اس کے گھر پر انتباہی پوسٹر بھی چسپاں کر دیا جائے گا۔ پوسٹر پر لکھا ہوگا کہ دوسری بار شراب نوشی کرتے ہوئے پکڑے جانے پر 1 سال قید کی سزا ملنی یقینی ہے۔ محکمہ ممانعت شراب کے حکام کے مطابق پوسٹر چسپاں کرنے کا مقصد انتباہ دینا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر جرمنی کی معروف لگژری گاڑیاں بنانے والے کمپنی مرسیڈیز بینز نے پہلی میک ان انڈیا مرسیڈیز بینز EQS 580 الیکٹرک سیلون کار کو ہندوستانی بازار میں متعارف کرا دیا۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے جمعہ کے روز جرمن پریمیم کارساز کمپنی مرسیڈیز بینز سے کہا کہ وہ مقامی طور پر مزید کاریں تیار کریں۔ پونے میں لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روڈ ٹرانسپورٹ ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری نے یہ بھی کہا کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ وزیر نے کہا اگر آپ مینوفیکچرنگ میں اضافہ کریں گے تو لاگت میں کمی ممکن ہے۔ ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ میں بھی آپ کی گاڑی نہیں خرید سکتا۔ ناظرین، تہواروں کے موسم میں مہینے کے پہلے دن عوام کو اس وقت ذرا سی راحت حاصل ہوئی جب LPG سلنڈر کے داموں میں تخفیف کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق تجارتی LPG سلنڈر کی قیمتوں میں ہفتے کو 25.5 روپے فی سلنڈر کی کمی کی گئی ہے۔ انڈین آئل کی قیمتوں کے نوٹیفیکیشن کے مطابق داموں میں تخفیف کا اطلاق ہفتہ یعنی 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر کرناٹک کے بنگلور سے خبر آ رہی ہے کہ یوسف شریف اور KJ بابو کرناٹک کے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے امسال 12.37 کروڑ روپے ٹیکس ادا کیا ہے۔ کونسل انتخابات میں حصہ لینے کے دوران بھی KJ بابو نے انتخابی کمیشن کی روبرو اپنی صحیح جائیداد اور منافع کی تفصیل پیش کی ہے۔ اب KJ بابو اپنی محنت کی کمائی کا ایک حصہ غریبوں، مجبوروں، طلباء اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، جس کے تحت انہوں نے شہر کے حلقے چکپیٹ کو منتخب کیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے حلقہ بھر میں سروے کرتے ہوئے عمرہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے ماتحت میں 50,000 خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی اور غریبوں کو گھر تعمیر کرنے کے لیے بھی سروے شروع کیا گیا ہے۔ KJ بابو نے بتایا کہ حلقے میں بلا لحاظ مذہب 7 کروڑ 70 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے جا چکے ہیں اب تک۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا مقصد حلقے کی ضرورت مندوں کو امداد فراہم کرنا ہی نہیں بلکہ حلقے میں آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کو مضبوط بھی کرنا ہے اور حلقے کے عوام کی خواہش کے مطابق چکپیٹ اسمبلی حلقے میں بطور کانگریس امیدوار انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ بھی ان کو کامیاب کرنے کی یقین دہانی کروا رہے ہیں۔
ناظرین گرامی، آج سے ملک بھر کے بینکوں کے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے استعمال کا طریقہ تبدیل ہو رہا ہے۔ آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے مرچنٹ ویب سائٹ اب آپ کے کارڈ کا نمبر CVV ایکسپائری ڈیٹ سرور پر اسٹور نہیں کر پائیں گے۔ کارڈ صارفین کو ویب سائٹ پر کوئی سامان خریدنے سے قبل ایک ٹوکن جنریٹ کرنا پڑے گا اور اس ٹوکن کو اس ویب سائٹ پر مستقبل میں استعمال کے لیے سیو کرنا ہوگا۔ آپ چاہیں تو پیمنٹ کے وقت ٹوکن جنریٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں استعمال کے لیے سیو کر سکتے ہیں۔ غورطلب بات یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ٹوکنائزیشن کا عمل لازمی نہیں ہے۔ اس صورت میں صارف کو ویب سائٹ پر ہر ٹرانزیکشن کے وقت کارڈ کی تفصیلات درج کرنی ہوں گی، جن میں 16 ڈیجٹ کا کارڈ نمبر، ایکسپائری ڈیٹ اور کارڈ ویریفیکیشن ویلیو یعنی CVV وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر جبل پور ہائی کورٹ میں وکیلوں نے آج خوب ہنگامہ کیا ہے۔ دراصل وکیل اپنے ساتھ وکیل کی خودکشی سے مشتعل ہو گئے ہیں اور کورٹ احاطے میں جم کر ہنگامہ کیا۔ خبروں کے مطابق جبل پور ہائی کورٹ کے ایک وکیل امت ساہو نے ضمانت پر جج کے ذریعے برعکس تبصرہ کیے جانے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد ساتھی وکیل لاش لے کر ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ جج نہیں ملے تو چیف جسٹس کورٹ میں وکیلوں نے ہنگامہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضمانت درخواست پر سماعت کے دوران وکیل، جن کا نام امت ساہو بتایا جا رہا ہے، پر جج نے منفی تبصرہ کر دیا تھا۔ اس تبصرے سے وکیل امت ساہو اتنے افسردہ ہوئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے جبل پور کورٹ کے وکیل ناراض ہو گئے، کورٹ میں ہنگامہ شروع کیا۔ وکیلوں کے ذریعے جج کی عدالت میں توڑ پھوڑ کرنے کی خبر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وکیل کورٹ احاطے میں دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ ناظرین، ادھر جلد ہی منشیات بنانے والوں سے دواؤں کے پیکٹوں پر بار کوڈ یا QR کوڈ پرنٹ کرنے یا چسپاں کرنے کے لیے کہے گا، تاکہ اصلی دوائی مصنوعات کو تلاش کرنے، اس کا پتہ لگانے میں مدد مل سکے اور مرکزی حکومت کی جانب سے ہوگا۔ اقدام عوام کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے ہندوستان میں جعلی مصنوعات یا جعلی ادویات فروخت ہونے کے چیلنج کو ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، امریکہ نے ایران کے ساتھ سودا کرنے کے الزام میں ایک ہندوستانی کمپنی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ بائیڈن حکومت نے ایران سے ہزاروں کروڑ روپے کے پیٹرولیم کیمیکل مصنوعات خریدنے والی جنوبی اور مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی 8 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جن میں ایک ممبئی میں واقع ہندوستانی کمپنی کا نام بھی شامل ہے، جس کا نام تیبال جی پیٹرولیم پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ ناظرین، ہندوستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNC اس میں امریکہ اور البانیہ کی طرف سے پیش کردہ اس قرارداد پر ووٹنگ سے دور رہا جس میں روس کی طرف سے کرائے گئے استصواب رائے یعنی ریفرنڈم اور یوکرائنی علاقوں پر اس کے قبضے کی مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں روس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یوکرین سے اپنی افواج کو فوری طور پر واپس بلائے۔ 15 ممالک پر مشتمل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد پر ووٹنگ کی، جس میں روس کے ریفرنڈم اور ڈونیٹسک، لوہانسک، خیرسن اور زاراپوہا یا کے الحاق کی مذمت کی گئی تھی۔ تاہم قرارداد کے خلاف روس کے ویٹو کی وجہ سے اسے منظوری نہیں مل سکی ہے۔ ناظرین، ادھر 13ویں گڈنس ٹرین سرکاری تنظیموں کی تعاون سے تیار کیے گئے انسانی امداد سامان کو سیلاب سے متاثرہ پاکستان لے جانے کے لیے دارالحکومت انقرہ سے روانہ ہو چکی ہے۔ ترکیہ 14 جون سے مانسون بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے نبرد پاکستانی آفت زدگان کے لیے انسانی امداد کا سامان بھیجنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس تناظر میں 13ویں گڈنس ٹرین جو 26 ویگنوں پر لادے گئے 554 ٹن انسانی امدادی سامان کو پاکستان لے جائے گی۔ ترکیہ کے وقت کے مطابق صبح 8 بجے انقرہ سے وہ روانہ ہو چکی ہے۔ ناظرین، ادھر عراق کے دارالحکومت بغداد میں عمارت گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے۔ بغداد کے کیرات محلے میں 4 منزلہ عمارت گر گئی تھی۔ ملبے سے 13 افراد کو زندہ نکال لیا گیا تو 2 افراد کی لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ناظرین، ادھر صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ کی جانب سے قبرصی یونانی انتظامیہ پر اسلحہ کی پابندی کو ہٹانے کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ صدر ایردوان نے ترکیہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کے نئے مقننہ سال کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم اپنی 27ویں اور دور کی قومی اسمبلی کے آخری مقننہ سال کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری اسمبلی انتخابی کیلنڈر کے مطابق سرگرمیوں کی نگرانی کرنے سے پہلے بہت سے اہم ضابطے نافذ کر کے اس قانون ساز سال کا بہترین طریقے سے استعمال کرے گی۔ ناظرین، ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز ایک تعلیمی مرکز پر خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 35 کو پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ روز کابل میں ایک تعلیمی مرکز پر خودکش حملہ کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے اپنے جسم پر باندھے دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا۔ اقوام متحدہ نے اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 35 بتائی ہے، تو ابھی تک کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے کرناٹک کے کچھ مسلم لیڈران سے اس وقت سیدھی بات کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، ان کے رائے جاننے کی کوششیں ہو رہی ہیں، آئندہ آنے والے انتخابات میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے ہمارے سینئر جتنے بھی رپورٹرز ہیں بنگلور میں، وہ تمام کوشش کر رہے ہیں کہ فرداً ملاقات کریں، جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس پر کریں۔ تو اس موقع پر کوئی کانگریس کو غلط ٹھہرا رہا ہے تو کوئی دیگر سیکولر پارٹیوں کو، اس میں حاجی مستان صاحب ہیں جو JDS سے جڑے ہوئے سینئر لیڈر ہیں، اور وہ بھی آئندہ آنے والے انتخابات کی ابھی سے تیاریوں میں مصروف ہیں اور الگ الگ اپنے ارادے ظاہر کر رہے ہیں
शिवाजी नगर में मुकीम हैं और वो यहाँ पर मकामी सतह पर अलग अलग तरह के एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, ताजिर भी हैं, तो जो है अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए। इस मौके पर हमारे सीनियर लीडर ने उनसे एक सवाल किया तो उन्होंने जो है कांग्रेस पर बरसते हुए नज़र आए। उनके लंबी गुफ्तगू की एक छोटी सी क्लिप आप देखें, फिर ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ना मुसलमान ना किसी से डरता, ना किसी से क्या भी नहीं। हम ना एक डर का खौफ बिठा दिया कांग्रेस भाई भी, अगर जेडीएस को वोट डाले तो बीजेपी आती है, बीजेपी आती है। आज मैं तमाम कांग्रेस के लीडरों से पूछता हूँ, कहाँ है तुम्हारी कांग्रेस के? एक दो जगह है तुम्हारी हुकूमत, ना मुसलमान अच्छा हुआ ना कांग्रेस अच्छा हुई, दो के दो भी तबाह हो रही। उसके वास्ते तमाम मुसलमानों से भी इंशाअल्लाह ये बार जो 14 आदमी हमारी हुकूमत चली 14 महीने, कुमार स्वामी साहब हर आदमी को भी अच्छा चला लगे थे। जैसा सिद्धरामैया दावा काढ़ा जो देवेगौड़ा के सामने, देवेगौड़ा के टाइम पर सीएम नहीं बनाए देवेगौड़ा साहब, वो दावा 10-12 साल का दावा सिद्धरामैया रखले को आज जो मुसलमानों को सब भी बर्बादी के काबिल ये नौबत पर अज़ान का बंद हुआ, हिजाब का बंद हुआ और कुर्बानी का बंद हुआ, बैलां का बंद हुआ। ये बात हमें जो कांग्रेस के सिद्धरामैया की बात सुन को, मुसलमान लीडरों की बात सुन को हमें रोड पा गई। इंशाअल्लाह मैं आने वाला इलेक्शन में 2020 पर 3 में जो जेडीएस को जो भी रंदे बी टीम ये टीम सब बोलने वाले, आज जो अक्ल आ रही है मुसलमानों के वास्ते, ये जो भी चल रहा, जो भी इसमें कुमार स्वामी साहब उठा रही, विधानसभा में भी निकाब के बारे में उठाए, मुझे खुशी हुई। जो भी हल मसला आया, देखो भाई उन लोगों को मालूम नहीं होता, हमारे लीडरां बोलना उनको करना मालूम, हिंदी नहीं आता। हिंदी में हमें लोग मुसलमान पार्टी में रहे बाद हमारे भी बड़े बड़े लीडरां हर आदमी बोलना, कुमार स्वामी साहब ये बात है, ये हिजाब का है, ये मुसलमाना का है, ये तुम्हें बोल लो, तो उन्होंने भी बोलती, विधानसभा में भी लड़ती जाको। हमारे लीडरां क्या बोलती, हमारा हमें देख ले को, हमारी पार्टी का हमारा घर देख ले को। आज जेडीएस पार्टी पूरी बर्बाद करने वाले हमारे जेडीएस, हमारे कांग्रेस को कहीं नहीं, पूरे मुसलमान लीडर उनच। उसके वास्ते इंशाअल्लाह अब जो हमें नई जेडीएस, नए लीडरशिप, इब्राहिम साहब भी है, बहुत खुशी की बात हुई, हमना एक फ़ायदा हुआ जो हमारे लीडरशिप में आज स्टेट प्रेसिडेंट बना कोई। आज मैं जेडीएस ऑफिस में गया तो भी मुसलमान, हर मुसलमान 100, 200, 300 मुसलमान हर जगह आ रही। परसों कोलार में गया 25,000 मुसलमान मीटिंग में थे, वो CMR मीटिंग उन्होंने पूरा रखे थे, मीटिंग अरेंज करे थे, मुझे भी बहुत खुशी हुई। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन जो 12 MLA गए कांग्रेस के, 12 MLA जाको जेडीएस को गए, बीजेपी को गए। अब बी टीम मैं सिद्धरामैया साहब से भी पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के मुसलमान लीडर चाहे कौन सा भी 7 लीडर आई हमारे MLA जो भड़काने वाले मुसलमानों को, आओ जेडीएस बी टीम। आज मैं उनको पूछना चाह रहा हूँ कि जेडीएस बी टीम कैसा होगी? तुम्हारे जो 14-12 MLA जाको खरीद को बम्बई में रखो, जेडीएस कांग्रेस से जाको बीजेपी में मिलाने से आज हमारी कौम के ऊपर इतनी बर्बादी आ रही है। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी